لگا توتا توتی کو آج چلیں آؤ چلیں، تو وہ الو آ گیا کہنے لگا کہ اس کو کہاں لیے جا رہے ہو، یہ تو میری بیوی ہے۔ توتا کہنے لگا پریشان ہو گیا، ابھی الو صاحب یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، آپ اس کو اپنی بیوی کہہ رہے ہو، نہیں نہیں یہ میری بیوی ہے۔ لو جی اس وقت عدالت لگی، جو اس کا تھا حضرت اما عائشہ صدیقہ کو راضی کیا جائے، وہی حضرت عمر فاروق کو حکم دیں گی تو شاید ان کی بات مان لی جائے۔ میں بھی یہ معاملہ طے نہیں کر سکتا، میں مشورہ نہیں دے سکتا۔ اچھا جی سارے جو ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ اما جی آپ دیکھیں حالات کیسے بدل چکے ہیں، تو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، عمر فاروق اعظم وہی کرتا پرانا پھٹا ہوا پیمد لگے، تو آپ ان کو حکم دیں کہ کوئی اپنے لیے کوئی اچھے کپڑے جائے تو بستیاں ویران۔ وہ ایک توتا توتی تھے، بات یاد آ گئی، بڑی دلچسپ ہے۔ تو توتا توتی میاں بیوی تھے دونوں، وہ گزر رہے تھے سفر کے اندر تھے، تو ایک بستی کے اندر انہوں نے ٹھہرا کیا، قیام کیا، بستی جو ہے ویران ہو چکی تھی۔ تو وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ یہ بستی ویران الوؤں نے کی ہوگی، الو جو ہوتے ہیں جس بستی سے گزر جائیں وہ ویران ہو جاتے۔ اس کی بات کو ایک الو نے سن لیا۔ اب وہ الو آ گیا کہ آپ میرے شہر میں آئے ہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میں میزبان بننا چاہتا ہوں، مجھے موقع دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کھانا پینا کھاتے ہیں۔ توتا توتی کو آج چلیں آؤ چلیں، تو وہ الو آ گیا کہنے لگا کہ اس کو کہاں لیے جا رہے ہو، یہ تو میری بیوی ہے۔ توتا کہنے لگا پریشان ہو گیا، ابھی الو صاحب یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، آپ اس کو اپنی بیوی کہہ رہے ہو، نہیں نہیں یہ میری بیوی ہے۔ لو جی اس وقت عدالت لگی، جو اس کا تھا جج چیف جسٹس ان کے ماحول کے مطابق پیش کر دیا، جی یہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ میری بیوی ہے۔ جج نے جو ہے وہ الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب توتا صاحب روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، میں بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو الو نے آواز دی ادھر آؤ، میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں۔ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں ویران ہوتی ہیں جب بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے، جب عدل و انصاف نہ رہے تو وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، وہ اجڑ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو انصاف اٹھ جائے، ہم کہتے ہیں ججوں کو خرید لیا گیا ہے، وکیل خریدا گیا ہے، فلان جی صاحب خریدا گیا ہے، انصاف اٹھ جاتا ہے، غریب کی کوئی سنتا نہیں۔ کیا وکلا حضرات یہ جاننے کے باوجود یہ میرا کلائنٹ جو ہے یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، کیا اس کے کیس کی پیروی نہیں کرتا؟ کیا گواہی دینے والا نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، لیکن جا کے وہ گواہی دیتا؟ انصاف اٹھ گیا ہے۔ صبح غسان کے بادشاہ کا فیصلہ ہونا تھا، راتوں رات وہ غسان کا بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور جا کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا اس کے ساتھ رعایت کر دیتے۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ امیر، میں اسلام کو دیکھ رہا ہوں، جو عدل و انصاف اسلام کا تقاضا تھا میں اس تقاضے کے مطابق چل رہا ہوں۔ ہم نے آدمی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ بڑا ہے یا غریب ہے یا امیر ہے، سیٹھ ہے، نمبردار ہے، یہ چودھری ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ وزیر اعظم ہے۔ میں نے یہ اس لیے فیصلہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا زرہ گم ہو گئی، لوہے کی زرہ، اور وہ ایک یہودی کے پاس مل بھی گئی۔ آپ نے دیکھ لی کہ اس کے پاس میری زرہ ہے، قاضی شریک کی عدالت میں کیس کر دیا کہ میری زرہ اس کے پاس ہے، قاضی صاحب لے کر دیں۔ قاضی صاحب نے کہا بھئی آجو دونوں حاضر ہو جاؤ، دونوں آ گئے، یہودی بھی کھڑا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ۔ قاضی نے کہا آپ جو ہیں حضرت علی کو مخاطب کیا کہ آپ گواہ لائے ہیں اپنے ساتھ، آپ کے پاس گواہ موجود؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بیٹا بھی گواہی دے گا، میرا غلام بھی گواہی دے گا۔ آپ نے فرمایا معذرت، بیٹے تو باپ کے حق میں بولتے ہیں، بیٹے کی گواہی نہیں، اور
गुलाम ने तो आका के हक में ही गवाही देनी है, तो दोनों की गवाही मैं इस्लाम में जायज है, लेकिन मैं नहीं कबूल करता कि आपकी जो हस्ती है उस तकवा के मुताबिक लिहाज करते हुए कोई गवाह और दे। हजरत अली ने कहा मेरे पास इसके अलावा गवाह कोई नहीं। काजी साहब ने फरमाया फिर यहूदी को आपने रुसवा किया है, उसके खिलाफ दावा दायर करके आप उससे माफी मांगे। अल्लाह अकबर, यहूदी से माफी मांगे। तो यहूदी के पास गए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला कहने लगे भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास मुझे पता है जरा मेरी है, लेकिन मैं गवाह पेश नहीं कर सका, इसलिए जो आपको तकलीफ हुई है मुझे माफी दो। उसने कहा छोड़ो इन बातों को, जब आपकी शान ये है, इस्लाम की शान ये है, तो आपके जो है वो सरदार उनकी शान क्या होगी, आपके आका की शान क्या होगी, गुलामों की ये शान है। मुझे कलमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए। अल्लाह अकबर। अदलो इंसाफ जहां से उठ जाता है बर्बादी, वीरानी, जुल्म। अदलो इंसाफ का उल्ट जुल्म। अदलो इंसाफ है रोशनी, नूर, जुल्म है तारीकी, अंधेरा, जहालत, जुल्म ये है एक चीज यहां रखनी थी वहां रख दी। जुल्म की तारीफ ये है कि उसका मकाम मर्तबा एक जगह और था, उसके बदले उसको किसी और जगह रख दिया, उसको बदल दिया। इससे बस्तियां, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब इस्लाम बड़ा फैला, बहुत फैला, तो आपके जिस्म पर एक ही कुर्ता था। सहाबाई कराम हाजिर हो गए, मशवरा करने लगे कि इतने इतने बड़े बड़े सफीर आते हैं दूसरे मुल्कों के, और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म पर एक कुर्ता पुराना है, पेवंद लगे हुए। हजरत अली के पास गए, या अली आप ही कहें, क्या मशवरा देते हैं कि हमें शर्म आती है कि आप जो है एक ही कुर्ता पुराना फटा हुआ, पेवंद लगे हुए वो पहन कर आते हैं, और दूसरे मुल्कों के सफीर आते हैं, हमें शर्म आती है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा कर रहे हैं कि कैसे उन तक पैगाम पहुंचाया जाए। डर लगता है, हजरत उमर से डरते हैं कि ये हम कैसे मशवरा दें। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं कि हजरत अम्मा आयशा सदीका को राजी किया जाए, वो ही हजरत उमर फारूक को हुक्म देंगी तो शायद उनकी बात मान ली जाए। मैं भी ये मामला तय नहीं कर सकता, मैं मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा जी, सारे जो है हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास चले गए। अम्मा जी आप देखें हालात कैसे बदल चुके हैं, तो बड़े बड़े सफीर आते हैं, उमर फारूक आजम वही कुर्ता पुराना फटा हुआ पेवंद लगे, तो आप उनको हुक्म दें कि कोई अपने लिए कोई अच्छे कपड़े बनवा ले। दूसरे मुल्कों के बादशाहों सफीरों से मिलना होता है। अम्मा जी ने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, भेजो उमर को। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम हाजिर हुए। अम्मा जी हुक्म फरमाए। सहाबाई कराम एक पर्दे में, एक ओट के अंदर छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि उमर हालात बदल चुके हैं, देखो बड़े बड़े सफीर बादशाह आते हैं, तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपनी जिस्म पर, अपनी जिंदगी में अपने ऊपर जो है जायज लिबास, जायज खर्च कर सकते हैं, गुनाहगार नहीं होंगे। तो आप कुछ कपड़े सिलवा लें और उनके मिलने, जब मिलना हो तो पहन लिया। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की अम्मा जी हम तो मस्जिद नबवी में मिला करते थे आका को, जरा याद करें, आप तो 24 घंटे आका के साथ रहती थी, मेरे आका की जिंदगी आपके सामने है, उनका रहन सहन आपके सामने है, उनकी भूखों प्यास आपके सामने है, उनकी तकालीफ आपके सामने है। उन्होंने जो है ये ऐश आसाइशें जो है ये कबूल नहीं की,
فاقے برداشت کیے ہیں، ایک کرتے کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو میری نظر میں میرے آقا کی حیات وہ سامنے ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں یہ سفیروں کو بادشاہوں کو نہیں دیکھتا، میری نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کرتے کو دیکھ رہے ہیں، میں آقا کی جو ہے وہ دیدار کو، آقا کو جلوے کو دیکھ رہا ہوں، آقا کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں میں آقا کی زندگی جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ روتے جا رہے ہیں آنسوؤں سے، داڑھی تر ہو گئی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آنسو نکل آئے اور فرمایا عمر جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ویسے ہی کرو۔ آپ اٹھ کر چلے گئے، صحابہ اکرام آ گئے، اماں جی کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ نہیں، تم ان کے کرتے کو دیکھ رہے، وہ آقا کو دیکھ رہے، انہیں ان کی حال پر چھوڑ دو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس پہن کر جب منبر پر جلوہ افروز ہوئے، مجمع لگا ہوا تھا، ایک کھڑا ہو گیا آدمی، عمر یہ بتاؤ ایک ایک چادر سب کو ملی ہے، ایک چادر میں ہمارا سوٹ تو سلا جا سکتا ہے، تمہارا نہیں سلا جائے، ہائٹ زیادہ ہے، قد زیادہ ہے، دو چادروں سے ہی سلا ہوگا یہ یقیناً، تو ایک چادر تم نے زیادہ کیوں؟ یہ وضاحت کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ ہم یہاں کے کسی بڑے کو کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ گریبان سے پکڑ لے گا، تو نے بات کیسے کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لوگوں سن لو، ایک چادر میرے باپ کی، ایک چادر میری، ایک چادر میرے باپ کی، ایک میری۔ تو میرے باپ کے جو والد صاحب کا سوٹ نہیں سلنا تھا، میں نے اپنی چادر ان کو پیش کر دی، دو چادروں سے سوٹ۔ کیسا دور تھا۔ عمر فاروق اعظم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر دیر سے آیا ہے، جلدی آیا کرو جمعہ پڑھانے کے لیے ٹائم پر، ہم بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہمیشہ تو دیر نہیں ہوتی ہوگی، اس دن دیر ہو گئی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا، کتنا جلال تھا۔ آپ ہی شاید مجھے کہیں نا کہ قاری صاحب جلدی آیا کرو، کی تماشا بنایا لیٹ آئے، تو میرے کو پتہ نہیں برداشت ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، واللہ عالم۔ میں بات بتا رہا ہوں، میں کمزور ہوں بھائی، میرا وہ سین ہے ہی نہیں برداشت والا ہمارا، ہم تو چھوٹی سی بات پر گالی گلوچ، پھر چاقو بازی، پھر گولیاں، یہ ہمارا انداز ہو گیا۔ تو برداشت، صبر، تحمل، بردباری ہم میں نہیں رہی، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، سب اجتماعی بات ہو رہی۔ تو وہ جلیل القدر صحابی جلال والے کہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان ڈر کے رستہ بدل لیتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کو فرمایا ابو ایوب انصاری اللہ تمہارا بھلا کرے، غصہ نہیں کیا، فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، جب تک تمہارے جیسے لوگ ہم میں موجود ہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، حکمران کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، حکمران سیدھے رہیں گے جب تک تمہارے جیسے جو ہے وہ حق بات کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ غصہ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ